یہ نماز، یہ صدقات، یہ نفلی صدقہ، یہ زکوٰۃ یا حج کرنا یا روزے کا رکھنا، ان سب میں میرا آپ کا نفع چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا آپ کا نفع چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ ہاں، روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، تقوی کو بڑھانا چاہتا ہے، اور جب ایمان اور تقوی بڑھے گا تو غیبی مدد ملے گی اللہ کی۔ ہاں، غیبی اللہ کی مدد ملے گی۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حرف انسان قرآن پاک کا پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملتی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری عبادات کے ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دانہ بھی جو خرچ کرے تو 700 دانے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب کھولا نہیں ہے، اوپن نہیں کیا ہے، کتنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق فرمایا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کو ثواب دوں گا۔ وہ اللہ بڑا ہے تو ثواب بھی بڑا ہوگا، اللہ بہت بڑا ہے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اور پھر روزے رکھنے سے بہت ساری پیٹ کی اور ہمارے جسم کی اندرونی جو بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک میرے بھائیوں، میری بہنوں، سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر کینسر کا مرض ہے تو روزے کے رکھنے سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو روزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہاں، اور ایک ماہ روزے رکھنے، ایک دن نہیں، ایک ماہ روزے رکھنے، ایک ماہ روزے رکھنے، ایک دن نہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور رمضان کے روزے اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے اگر چھوڑ دیا، پورے ماہ روزے رکھ لے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے ہمیں روزے رکھنا ہے۔ اور رمضان کے روزے اتنے قیمتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ نبی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کی ناقدری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین بھی فرما دیا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کی ناقدری سے بھی بچنا ہے، اپنے جسم کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے۔ مال اور کھانے اور پینے کی خوشیوں میں انسان موٹا ہو جاتا ہے، اور عبادات اور ذکر اور روزہ رکھنے سے اور عبادات کرنے سے انسان کی ایمانی طاقت بڑھ جاتی ہے، روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، اندرونی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے ہمیں آپ کو روزے رکھنے چاہیے، رمضان کی تراویح پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، روزہ تو قطعی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم کو اس کا پورا خیال رکھنا ہے۔